سوشل میڈیا اور ان تمام تر چیزوں نے یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے ڈیولپ کیا، اس کو دوبارہ سے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، اسی سمت میں کیسے لے جایا جا سکتا ہے جو ایک بہترین انداز ہے؟ سوشل میڈیا کے آنے سے ہمارے کام بہت سپیڈ اپ ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کام ہم بہت سے ایس ایم ایس کے تھرو اور اس طرح سے کر رہے ہوتے تھے، وہ اب واٹس ایپ اور اس طرح کی جو فیس بک اور ان چیزوں نے اتنا سپیڈ اپ کر دیا اس کو کہ ہمارے کاموں میں بہت زیادہ سپیڈ آ گئی ہے. مثلاً ہمارا ایک فری رشتہ سروس کی ایک فیسلٹی ہم دیتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کے تقریباً ایک مہینے میں جا کے کوئی 1-2 رشتے فائنل ہو رہے ہوتے تھے. لیکن اب جب سے یہ واٹس ایپ آیا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کمیونٹیز بنانا شروع کی ہیں واٹس ایپ کی، تو ہمارا اتنی سپیڈ سے یہ کام ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں بعض اوقات خود یقین نہیں آتا کہ ہمیں اتنے فائنل رشتے جو لوگوں سے ہمیں، کیونکہ ہم نے فیس نہیں لینی ہوتی نا، ہم 0 فیس پہ کام کر رہے ہیں، تو لوگ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ڈن ہو گیا ہے تو بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اتنی سپیڈ سے کام خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جیسے ہمارے جو اسکولوں کی پہلے اوپن ہم کرتے تھے، کسی کو کنونس کیا، تو اب یہ کہ لوگ دیکھ کے تو خود ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارا گھر خالی پڑا ہے، آپ اس میں اسکول کھولیں. اسی طرح سے یہ چیز جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی تیزی سے میسیج سپریڈ ہوتا ہے اتنی تیزی سے لوگوں تک اویئرنیس جاتی ہے. تو اب اسی طرح سے ہم اپنے بچوں پہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ انہیں بھی ہم سوشل میڈیا کے ساتھ اور جو نئی ٹیکنیکس ہیں ان کے ساتھ ہم انہیں ایسوسیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بچوں کی جو بہت انڈر پریویلیج بچے ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ صرف ڈگریوں کے پیچھے بھاگیں اور گریڈز کے پیچھے بھاگیں. تو وہ جو گریڈز لے کے اور ڈگریز لے کے بیٹھے ہیں اور ان کو جابس نہیں مل رہی، تو وہ بیچارے مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو بہت سے سلیبس کی بجائے بہت سی ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں اور بہت سے ہنر میں ڈالتے ہیں، تاکہ وہ پڑھنا لکھنا ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں اور ان کی مائیں اسکول سے یہ نہ سوچ کے اٹھائیں کہ ہم اپنے بچے کو کمانے پہ ڈال دیں تو یہ پڑھ کے کیا کرے گا. انہیں پتہ ہے یہ پڑھ بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ رہا ہے. تو جب وہ اس سکسیس کو دیکھتی ہے کہ ہمارا بچہ تو اتنا ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہو گیا ہے اور پبلک سپیکنگ کر رہا ہوتا ہے، ہنر اس کو آ رہا ہے، وہ کیلی گرافی سیکھ رہا ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے چھوٹے چھوٹے کورسز کر رہا ہے، انہیں خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے یہ کمانے کے قابل ہو جائے گا بڑی جلدی. اور وہ اٹھا کے اسے کسی ورک شاپ پہ نہیں ڈال دیتی، کسی ایسے میکینک کے پاس نہیں بٹھاتی، وہ کہتی نہیں وہاں پہ وہ ہنر بھی سیکھ رہا ہے ساتھ. تو یہ چیزیں جو کمبینیشن ہمارا جو ڈور آف اویئرنیس نے دیا ہے، وہ الحمدللہ یہ میں سمجھتی ہوں ہماری کامیابی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا رہے ہیں. بہت اہم یہ انداز ہے، اور آج جو لوگ اس انداز کو اپناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں فیمیلز اس وقت موجود ہیں جن کی ایجز جو ہیں وہ 40 کے لگ بھگ ہو چکی ہیں، لیکن ان کے جو رشتے جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت ڈیلے ہے، اور معاشرے کے اندر اخلاقی طور پہ ہم معاشرہ دیکھیں بہت زیادہ پستی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے گا اس کا آپ نے آغاز کیسے کیا، اور ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ بہت تیزی سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے وہ آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. تو مزید یہ بتائیے گا کہ یہ تمام تر چیزیں کرتے ہوئے لوگ جب آپ کو دعائیں دیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ جی بالکل، اس کا آغاز میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ میں نے اس وقت تقریباً ہمیں 19 سال ہو گئے. 2005 میں نے جب حج کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سوسائٹی میں جو بہت سے رشتہ سروس کے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دفتر کھلے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ فیسیں لے رہے ہیں. اور میں چاہتی تھی کہ میں نے حج کیا ہے تو ظاہر ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو انسان کوئی ایسا کام ضرور کرے جو کہ سوسائٹی میں واقعی ضرورت ہو. تو میں نے اپنی کچھ فرینڈ سے بات کیا، میں نے کہا اس طرح سے بہت سی دکانیں کھلی ہوئی ہیں رشتے کروانے کے لیے، اور رشتے بھی نہیں کرواتے اور فیسیں اتنی بھاری لے لیتے ہیں، تو ہم مل کے اس پہ کچھ کام کرتے ہیں. کیونکہ یہ کام میں نے اپنی مدر کو دیکھا تھا کرتے ہوئے، اور وہ برادری میں اپنے بچوں کے آگے بھانجے بھتیجوں کے انہوں نے سب کے اس طرح سے رشتے طے کروائے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی یہ کام. لیکن اب اس طرح کے بزرگ نظر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں اس کام میں آتے نا. تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں مل کے اور بغیر فیس کے کام کرتے ہیں. تو میری بہت سی ماشاءاللہ لائک مائنڈڈ فرینڈز بھی میرے ساتھ مل گئیں، اور میں نے جب یہ کام شروع کیا تو ہم لوگوں نے آن لائن اور ایس ایم ایس کے تھرو اور ڈفرینٹ میگزینس میں ایڈز دیے کہ ہم فری یہ کام کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا، ہمارے پاس بہت سی لسٹیں بن گئیں. پھر اس کے بعد ہم میچنگ بناتے تھے اور ان کو بتاتے رہتے تھے، اور اس طرح رشتے ہوتے تھے لیکن سلو ہوتے تھے. اب یہ ہوا کہ یہ واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے رشتے اب ماشاءاللہ، اور ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں جو مین ہماری جو زیادہ ہمارے میسیج سپریڈ ہوئے ہیں جس سے.
ایک تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں آپ فری کیوں کرا رہے ہیں, یہ تو بہت پروفیٹیبل کام ہے, تو آپ اس پہ فیس کیوں نہیں لے رہے ہیں, آپ کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو بڑے حیران ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح کے لوگ آج کل دیوانہ وار کیوں کام کر رہے ہیں, اور بغیر فیس کے, بغیر رجسٹریشن, 0 فیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور میرے جو ممبرز ہیں وہ بھی اسی طرح لائک مائنڈیڈ ہیں. تو لوگوں کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے. تو یہ ایکچولی جب ہم اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں تو اللہ سے ہمیں ریوارڈ بھی ملتے ہیں. تو میرے جو سارے, یعنی اکثر ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بچے کے رشتے کے لیے آیا, جب اس نے اس پروسیس کو دیکھا اور اس تکلیف سے گزرا کہ میں نے اپنی بچی کا یا بچے کا رشتہ کتنی مشکل سے کیا, بالکل کیا ہے, اور اتنے لوگوں سے ملنا پڑا, نہ سننی پڑی, بچی کو ریجیکشن کی چیزیں فیس کرنی پڑی, تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے, تو ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ والنٹیئر کریں گے. جب ان کے اپنے بچوں کا ہو جاتا ہے یا نہ بھی ہو تو وہ ہمارے ساتھ والنٹیئر بن جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ہماری ماشاءاللہ والنٹیئرس کی اتنی بڑی ٹیم ہو گئی ہے پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ یہ والنٹیئر سروسز دے رہے ہیں. تو جب ان کے اپنے بچوں کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ اس تکلیف سے گزرتے ہیں, انہیں زیادہ اس چیز کی فیلنگ ہوتی ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے تھے لاکھوں رشتے, اس میں ایک سٹڈی کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ 1 کروڑ لڑکیاں پاکستان میں ایسی ہیں جن کی 35 سال سے زیادہ ایج ہو چکی ہے اور ان کے رشتے نہیں ہوئے. تو یہ اس وقت کا بہت بڑا, میں سمجھتی ہوں, المیہ ہے. لڑکے موجود ہیں لیکن رشتہ بیچ میں پڑھ کے کوئی کرواتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا نام نہ اس میں آ جائے, کچھ اگر مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہنا ہے انہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا. بالکل ایسے بھائی, آپ گارنٹی نہ دیں, اپنے بچوں کی بھی گارنٹی نہ دیں, آپ اللہ پہ چھوڑیں. تحقیق جو ہے ہم خود نہیں کرتے, ہم دونوں فیملیز کو کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا اتا پتہ کریں. ہم نے آپ کو میچنگ بتا دی ہے, اور جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم نے آپ کو انفارم کر دیا, انہوں نے بتایا ہم نے آپ کو بتا دیا. لیکن جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ آپ کے اپنے ذمہ ہے. بالکل صحیح. ڈیسیژن میکنگ آپ کے اپنے ذمہ, ہم نے صرف پروفائل ایکسچینج کیا. اس طرح سے ماشاءاللہ اتنے رشتے ہوتے رہتے ہیں. کبھی آج تک ہمیں کسی نے کمپلین نہیں کی, دعائیں دی ہیں البتہ. جس کا رشتہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ کے تھرو ہو گیا, اور ہم نے اتنی لاکھوں کی فیسیں لوگوں کو دیں اور رشتہ نہیں ہوا, اور آپ کے تھرو ہمارا رشتہ ہو گیا. تو یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے. جو ادارہ ہے ہمارا ڈور آف اویئرنیس, وہ الحمدللہ اس وقت بہت سے پروجیکٹس چلا رہے ہیں. ہمارے تقریباً 19 کے قریب پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ون آف دا پروجیکٹس یہ رشتہ سروس ہے جو کہ ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. پھر ایجوکیشن ہے, ووکیشنل ہے. پھر ہماری ایک شاپ ہے جس میں لوگ پرانی چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں, اس سے بیچ کے جو پیسے آتے ہیں وہ بھی ان کے ویلفیئر پہ ہم لگاتے ہیں. وہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو پیسے ہمارے جو درد دل رکھنے والے ہمارے ساتھ فرینڈز ہیں وہ دیتے ہیں. اور یہ جو ہماری تھرفٹ شاپ ہے جس میں پرانی چیزیں ہیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم سیل کرتے ہیں, وہاں سے بھی جو پیسے آتے ہیں وہ انہی پروجیکٹس پہ لگتے ہیں. بہت یہ اہم انداز ہے, اور یہ یقیناً وقت کی ضرورت ہے. آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ پستی کا شکار ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پریشان دکھائی دیتے ہیں, جو بہت سے پیرنٹس ہیں جو اپنی بچیوں یا بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہر انسان کو ایک اچھے شخص کی تلاش ہوتی ہے, اور اس کے اندر جب کسی کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے یقیناً اس کو خوشی بھی ہوتی ہے. اور معاشرے کا ایک بہت بڑا یہ پرابلم ہے جس کو ریزولو کیا جا سکتا ہے انڈیویجول ایفرٹ کے تھرو, اور جس انداز کے اندر میم یہاں پہ ورک آؤٹ کرتی نظر آتی ہیں. میم مزید یہ بھی بتائیے گا, جب یہ تمام تر چیزیں آپ کر رہی ہوتی ہیں تو یقیناً فیڈ بیک بھی آتا ہوگا آپ کو, کوئی نیگیٹو فیڈ بیک بھی آیا ہو؟ نیگیٹو اس طرح سے ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہم نے وزٹ کیا ہے تو انہوں نے پکچر بڑی اچھی بھیجی ہوئی تھی, لیکن جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بچی کی فلٹر والی پکچر تھی جس کی وجہ سے ہمیں بچی دیکھنے میں اس طرح پسند نہیں آئی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تو ایک میں سمجھتی ہوں وقت کا تقاضا ہے. جب کوئی پکچر بھیجتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے خوب سے خوب پکچر بنا کے بھیجیں, لیکن اگر نیچرل بھیج دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہی نہیں ہے. تو لیکن جب جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. پھر